مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر الله عن سيئاتكم درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل رات کی شب جمعہ کی مجلس میں بھی اس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ مدارس میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں اصول فقہ کے نام سے، بہت دلچسپ علم ہے۔ اصول فقہ یعنی فقہ کی بنیاد، فقہ جو کہ فروعی احکام نماز روزہ وغیرہ ان کے مسائل کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کا نام ہے۔ اس کی بنیاد وہ اصول، وہ قوانین اور فارمولے ہیں جو اس اصول فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وہاں جو دلچسپ مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر قرآن کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا ہو، عربی میں اس کو صیغہ امر کہتے ہیں، یہ کام کرو وہ کام کرو، یا کسی کام سے منع کیا ہو، یہ کام مت کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، امر ہو یا نہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہو کہ یہ کام کرو، یا نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہو کہ یہ کام نہ کرو، کیا اس امر کے لفظ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے، اس کو ترک کرنا حرام ہے یا مستحب ہے؟ یہ بہت دلچسپ جو ہے نا وہ بحث ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام سے روکا گیا ہے تو جس کام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی آیہ کریمہ میں یا معصوم کی مستند روایت میں کسی کام سے روکا گیا ہے، ہم اس کو حرام سمجھیں یا مکروہ سمجھیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا روایات میں امر کا لفظ استعمال کیا، یہ کام بجا لاؤ، اگر اس میں اس حکم کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مستحب ہے، پھر اس کو مستحب سمجھیں، اور اگر صرف امر ہے کہ یہ کام کرو تو پھر اس سے واجب سمجھا جانا چاہیے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے وَسَارِعُوا، یہ صیغہ امر ہے۔ وَسَارِعُوا کا مطلب ہوتا ہے مسارعات، یعنی ایک کسی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ، مسارعات اس کو کہا جاتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو فوراً اپنے آپ کو بخشواؤ، اپنے آپ کو بخشاؤ۔ کیا مطلب ہے بخشوانا؟
بخشنا میرا کام نہیں ہے، بخشنا اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو بخشوانے کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر وہ کام کرو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ درجنوں بلکہ درجنوں سے بھی زیادہ ایسے اعمال ہیں، بڑے دلچسپ قسم کے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا یہ کام کرو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ ان میں سے سب سے آسان کام، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی وعدہ فرمایا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ حدیث رسول یہ ہے انہا تحط الذنوب حت الورق، یہ الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہیں آن حضرت سے منقول، اور صلوات کے بارے میں بالکل یہی الفاظ۔ نماز کے بارے میں بھی ہے فإنہا تحط الذنوب حت الورق، صلوات کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں فإنہا تحط الذنوب حت الورق۔ اور یہ اس حدیث کو تو بہت زیادہ میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ پانی بھی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من جملہ وہ اعمال کی جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ جو گناہ آپ سے پہلے سرزد ہوئے ہیں، اگر کسی گناہ کبیرہ ایک گناہ کبیرہ آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے اگر آپ اس گناہ کو ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہی کریمہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر ان گناہان کبیرے سے تم اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو جن سے تم کو روکا گیا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم، باقی تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ ایک شخص نے غالباً عمر بن حنظلہ یا کوئی اور اتنی سی تلاوت کی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو، پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ جملہ نامکمل ہے۔ اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو جن سے تم کو روکا گیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کیا انعام ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ما اسکتکا، وہ بھئی آیت مکمل پڑھو، کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ کس وجہ سے خاموش ہو گئے ہو؟ عرض کیا فرزند پیغمبر، جب تک آپ ان گناہوں کو میرے سامنے بیان نہیں کریں گے، قرآن کی روشنی میں جب تو آپ گناہان کبیرہ میرے سامنے بیان نہیں کریں گے، میں آیے کریمے کا باقی حصہ نہیں پڑھوں گا، اس کی تلاوت نہیں کروں گا۔ مرحوم آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب زخیم کتاب گناہان کبیرہ کے بالکل آغاز میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے وہ طولانی روایت بیان کی ہے کہ جس میں گناہان کبیرہ کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ گناہ کبیرہ کی آن حضرت نے تعریف کی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا، اردو میں جب لفظ تعریف سنتے ہیں یعنی کسی کی مدح کرنا، کسی کے کمالات کو بیان کرنا، شان بیان کرنا، یہ نہیں ہے۔ تعریف یعنی مطلب بیان کرنا، ڈیفینیشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کس طرح سمجھیں کہ فلان گناہ کبیرہ ہے اور فلان گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ رسول اسلام نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے۔ دیکھو، ہر وہ گناہ
جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا ہے، جہنم میں جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوگا، یا معصوم کی کسی مستند اور معتبر روایت میں اس گناہ کا نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا گیا ہو، یا ایک گناہ کے لیے سزا کو بیان نہیں کیا اللہ تعالی نے، رسول نے اور اہل بیت رسول نے، بلکہ اس کو کسی دوسرے گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ فلان گناہ کی طرح ہے، اور جو فلان گناہ ہے اس کی سزا قرآن میں یا روایات میں وہ بیان کی گئی ہے۔ جیسے اسی غیبت کے بارے میں ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اس کے فوراً بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی غیبت کرنے کو تشبیہ دی ہے، یعنی تمہارے غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کوئی تمہارا مرحوم بھائی ہو، مر گیا ہو، اس کی میت پڑی ہو اور کسی قینچی سے یا چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ، یہ اس طرح سے ہے۔ اور مردار کے گوشت کھانے کی سزا قرآن کے اندر جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ اور جو کنفرم گناہ کبیرہ ہے نا، کنفرم گناہ کبیرہ ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا، اور ٹوٹل گناہ کبیر جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا ہے مرحوم آیت اللہ دستغیب نے۔ بعض گناہ وہ ہیں جو کنفرم گناہ کبیرہ ہے، ان کی تعداد انہوں نے 70 لکھی ہے، اور بعض گناہ جن کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ کے اس زمرے میں آتے ہوں۔ وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں بھی بعض کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں سے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سب سے پہلے تمام روایات کے اندر الاشراک باللہ لکھا ہوا ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے سب سے سنگین اور گھناؤنا گناہ وہ کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ہے، خدا کا شریک قرار دینا ہے۔ توحید کے مقابلے میں شرک ہے، توحید کی جتنی قسمیں ہیں ہر قسم کے مقابلے میں ایک شرک کی بھی جو ہے وہ قسم بنتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی عقائد کی کتابوں میں شرک کی وہ توحید کی قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید فی الذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء کا قائل ہونا، خدا کے لیے جسم کا قائل ہونا، خدا کے لیے حرکت اور سکون کا قائل ہونا، خدا کے لیے آنے جانے کا قائل ہونا، یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھنا، اپنا معبود سمجھنا، عجیب بات ہے۔ یہ جو 6-7 توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے توحید فی العبادت کو مسلمان ہونے کی پہلی شرط قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ زمانہ تھا شروع کے دور میں نا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ چونکہ جب ایک ذات کو آپ معبود مانیں گے اس کا لازمہ یہ ہے کہ اسی کو آپ اپنا رب بھی مانتے ہیں اور اسی کو آپ اپنا خالق بھی مانتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عبادت اسی کی جاتی ہے جو رب ہو، یا اس کو آپ رب کہہ سکتے ہیں جس کی عبادت جائز ہو، اور جس کی عبادت جائز نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے کہ جس کی عبادت جائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا رب بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس ذات کی عبادت کرو کہ جو تمہارا رب ہے اور اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ میں نے
پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن 2 دن پہلے میں نے غالباً بہار الانوار کی جلد نمبر 37 جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہاں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، لیکن 2 دن پہلے میں نے دیکھا کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 37 میں یہ اس روایت کو آیت اللہ آصف محسنی نے صحیح روایات میں سے قرار دیا ہے۔ وہ روایت یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ علی مرتضیٰ وہ لبنان کے تھے، ایک عالم دین، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، نقش ائمۃ الانبیاء والائمہ، یعنی انبیاء اور ائمہ معصومین کی نقش یا انگوٹھی کا نقشہ، کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، امیر المومنین کے پاس جب ظاہر خلافت نہیں تھی اس وقت آپ کی انگوٹھی پر کیا ہوا تھا، ظاہر خلافت سنبھالنے کے بعد کیا لکھا ہوا تھا۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ جعفر مرتضیٰ آملی 10 جلدیں لکھی ہے انہوں نے سیرت پر، تقریباً زندگی کے آخری ایام میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا صحیح سند روایت کے مطابق، اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جو مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات میں ایک خدا کی ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ہم جیسے عام یہ مال مویشی کیڑے مکوڑے چونٹیاں یہ ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق بلکہ سب سے پہلی مخلوق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پاک نور، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور دنیا کی عام اشیاء کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، اور جو معبود ہوتا ہے وہی خالق ہوتا ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، یعنی مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ عبادت خدا کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ البتہ پھر شرک کی آگے تقسیمیں کی گئی ہیں، ایک شرک خفی ہے، شرک وہ جلی ہے، الاشراک باللہ ہے، اور اسی کے اندر وہ ناحق مومن کا قتل کنفرم گناہان کبیرہ میں سے ہے، آق والدین کنفرم گناہ کبیرہ میں سے ہے، سود کھانا کنفرم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پوری لسٹ 70 گناہوں کی جن کو کنفرم آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا ہے، یعنی ایک دفعہ بھی بندے سے سرزد ہو جائے وہ اس کام کے قابل نہیں رہتا جس میں عدالت شرط ہوتی ہے، نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو وہاں گواہ بن سکتا ہے، نہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ سے آگاہی اور پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر
व जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ व मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मोहम्मद इब्न अली अत-तक़ी व अली इब्न मोहम्मद अन-नक़ी वल हसन इब्न अली अल-अस्करी वल खलफ़ अल-हुज्जह अल-महदी अल-मुंतज़र अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह व सहिल मख़रजह लियमला अल-अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अंत मुंदिरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी इसी महीने की दोनों तारीख़ों में 15 शव्वाल को भी और 25 शव्वाल को भी मुख्तलिफ़ हमारे मराकिज़ में, इमाम बारगाहों में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मुनासिबत से मजालिस आज़ाम मुनक़िद हुई। अल्लाह ताला इन मजालिस के बानियान, उन मजालिस में पढ़ने वाले और सामीन की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन्होंने ख़ुद इमाम के इस फरमान की तामील की है। एक शख्स है, वही गालिबन और इब्न हंज़ला है। आपने फरमाया उससे कि तुम जब खलवत में होते हो, तुम्हें जब मौका मिलता है तो तुम हमारा ज़िक्र करते हो, हदीस बयान करते हो, हमारी तरफ मंसूब रिवायात, उनका ताल्लुक़ चाहे वो अक़ाइद से हो, अखलाक़ियात से हो, फ़िक़ही अहकाम से हो। फरमाया मौला हाँ, हमें जब भी फुर्सत मिलती है हम आपके हदीस को बयान करते हैं। फरमाया अजीब जुमला है, फरमाया वल्लाह इन्नी उहिब्बु रूहकुम व रीहकुम। मैं तुम्हारे, मुझे 100% यकीन है, ये जो इमाम ने फरमाया है ना, कुम, तुम्हारी रूहें, ये आप मुखातब हैं। कोई शक नहीं है कि आपके दिल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत और मोहब्बत है, और आपने अपने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है कि आप सादिक़ आल मोहम्मद से दीन लेके उस पर अमल करने के खुदा की तरफ से पाबंद हैं। इसको मानना कहा जाता है। वल्लाह इन्नी उहिब्बु रूहकुम, मैं तुम्हारी रूहों से मोहब्बत करता हूं और तुमसे उठने वाली खुशबू से भी मोहब्बत करता हूं। खुदा रहम करे, अहयु अमरना। जब भी तुम्हें फुर्सत मिलती है, एक नेमत है आपके पास, पाकिस्तान वतन अजीज में आपके पास एक नेमत है, और वो नेमत है आज़ादी बयान। आज़ादी बयान। अयाम आज़ा में बड़े बड़े चौराहों पर, मिन जुमला पिंडी इस्लामाबाद में आपके हैदरी चौक पर जी, बीच चौराहे के वो अशरा मुहर्रमुल हराम होता है, और वो जो बानी है जानिसारान अहले बैत, अल्लाह ताला इनके अरकान को सिहत और तूल उम्र दे, मुस्तनद उलमाए कराम को बुनाते हैं, और चौराहे के अंदर अशर मुहर्रमुल हराम होता है, जहां अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को बयान किया जाता है। ये नेमत हर जगह नहीं है। इस तरह की आज़ादी से जी, वो किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, ये इब्राहिम ज़क़ज़ाक़ी तारीख का सबसे बड़ा मौजिज़ा है। 20 मिलियन 2 करोड़ लोगों को, उनमें से बाद मुसलमान थे, उनको अहले बैत का पैरोकार बनाया है, और बाद ईसाई थे, उनको बराह रास्त अहले बैत का पैरोकार बनाया है। तारीख का इतना बड़ा मौजूदा आप नहीं दिखा सकते। क्या किया है उसने? एहयाए अम्र अहले बैत पे किया है, अहले बैत की तालीमात को बयान किया है, मोहम्मद और आल मोहम्मद के फजाइल को बयान किया है। अभी सोशल मीडिया पर आपने वो पढ़ा होगा, एक शख्स जिसका नाम मुफ्ती रफ़ात लिखते हैं, दोस्त,
یہ کہتا ہے میں ایک کانفرنس کے لیے ایران گیا ہوا تھا، وہ کانفرنس کے اختتام پر اس کانفرنس میں رہبر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ بھی تھے، تو ظاہر ہے دنیا بھر سے مندوبین تھے، مدعوین تھے، لائن لگ گئی بھئی رہبر معظم سے ہاتھ ملانا ہے۔ میں فکر مند ہو گیا کہ ابھی تو چلو جی باہر ٹکٹ مل گیا تھا، سیر سپاٹا ہو گیا، ہاں وہ نشستن تو برخاستن، ہاں اب ہاتھ بھی ملانا پڑ رہا ہے، میں اس سے ہاتھ کس طرح ملاؤں؟ کہتے میں بچ نکلا اور سب سے نکل گیا اور اپنی کامیابی سمجھی میں نے کہ ہاتھ سے نہ ملانے میں جو ہے نا میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن کہتے ہیں میں آج حسرت ہو رہی ہے مجھے کاش اس وقت میں ان کو ہاتھ ملاتا۔ اور وہ کہتے ہیں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ان سے، وہی بات جو ہمیں مدارس میں، محافل میں، ممبروں سے، نجی محفل میں وہ پڑھایا گیا تھا، گند جو ہمیں بے بنیاد الزامات پر مشتمل ہمیں پڑھایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں میرے دل میں ایک نفرت تھی۔ آج ایک خون نہ حق کے نتیجے میں وہ تمام نفرتیں دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آج پشیمان ہوں کہ ایسی سنہری موقع کو میں نے کیوں ہاتھ سے جانے دیا، کاش کہ میں ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کرتا۔ نہ کریں دل آزاری۔ اور امام رضا علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ بھئی تمہارا کام ہے، ہمارا مستند کلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تمہارا کام ہے۔ مستند کلام وہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہو، اصول کافی کی صورت میں ہو، جی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہو، مستند کلام ائمہ معصومین تک پہنچاؤ۔ فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ، ہمارے کلام میں معجزہ ہے، معجزہ۔ کلامکم نور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام علی النقی علیہ السلام کی ہے نا زیارت جامعہ۔ ایک دن میں نے کہا تھا، کسی ایرانی خطیب نے کہا تھا، جو دعائے جوشن کبیر ہے نا جس میں 1000 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کا شناختی کارڈ ہے، اور زیارت جامعہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شناختی کارڈ ہے۔ خدا کو پہچاننا ہے، جوشن کبیر کو پڑھو، یا ائمہ اہل بیت کو کی شان کو اگر سمجھنا چاہتے ہو جی تو زیارت جامعہ کو پڑھو جو امام علی النقی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جی ہمارا کلام سناؤ، لوگوں کو مستند کلام سناؤ، من گھڑت اور جھوٹا کلام نہیں کہ جس میں امیر المومنین پر الزام لگا کے اپنے زام میں ایک فضیلت بیان کرتے ہو، وہ فضیلت نہیں ہوتی۔ مستند کلام کو بیان کرو۔ سب سے مستند فضائل اہل بیت اطہار کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، شواہد التنزیل، کہ قرآن کی کون سی آیت، کون سی آیتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ابن حجر ہیثمی جیسا متعصب آدمی، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ صرف علی کی شان میں جو کتابیں نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی ہیں، بلا شرکت غیری، اس میں اہل بیت کا کوئی دوسرا فرض شامل نہیں ہے۔ آیے تطہیر ان آیات میں شامل نہیں ہے، آیے مودت ان میں شامل نہیں ہے، سورہ دہر اس میں شامل نہیں ہے، آیے ذوی القربہ اس میں شامل نہیں ہے، جو صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 300 ہے۔ ابن حجر لکھتا ہے 300۔ جی علماء نے مستقل کتابیں لکھی، ہمارے علماء کرام نے بھی، اہل سنت علماء کرام نے بھی لکھی، ان کو بیان کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ مستند فضائل بیان کرو جو دربار یزید میں اور قاتلین کے مجمع میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس وہ بعض دوستوں نے وہ نمبر شمار لگایا ہے، نمبر شمار کہ امام زین العابدین نے، میں نے خود کبھی یہ نہیں لگایا، ہمارے جامعہ اہل بیت کے فارغ التحصیل سندھ کے ایک خطیب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے گنے ہیں کتنے منٹ کا خطاب ہوگا، کس طرح کا ماحول تھا، وہ یزید کھڑا ہے، اس کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ 80 فضائل امیر المومنین کا بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ بیان کرو، تمہارا کام صرف فضائل بیان کرنا ہے، وہ نور ہے، ہمارا کلام نور ہے، نور کا کام روشنی بخشنا ہے، لوگوں کو روشنی
हाँ, इज़ा समिअ अन्नासु कलामना इत्तबऊना, जब वो लोग हमारे कलाम को, उसकी शीरीनी को और उसमें मौजूद मोजिज़ुनमा असर को देखेंगे, इत्तबऊना, इत्तबऊना का मतलब क्या है? खुद ब खुद वो हमको अपना पेशवा बनाएंगे, खुद ब खुद अपना हमें अपना इमाम बनाएंगे, खुद ब खुद अपना दीन हमसे लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये काम आपने करना है। हाँ, ये बहुत बड़ी नेमत है और इसमें बहुत बड़ा किरदार वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। दोनों तारीखी मजालिस मुनक़िद हुई, लेकिन मुझे एक सी जुमा में मौका नहीं मिला था कि मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वसी खिदमात है मुख्तलिफ मैदानों में, उनकी तरफ इशारा कर सकूं। और इतना अर्ज करूं, जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत करीब आई तो वसीयत फरमाई अपने बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसी का बे अस्हाबी, उसी के बे अस्हाबी। अस्हाब एक तो इंतहाई करीबी जो साथी हैं उनके लिए भी बोला जाता है अस्हाब पैगम्बर या साहबे पैगम्बर। ये साहबे पैगम्बर हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, उमर, सलमान फ़ारसी, मिक़दाद, ये सारे के सारे साहबे पैगम्बर थे। अमीर अल मोमिनीन के भी असहाब थे, मालिक अश्तर अमनी का असहाब में थे, हुजैर इब्न अदी वगैरह वगैरह, ये अमीर मोमिनीन के असहाब में से थे। एक इस माने में इस्तेमाल होता है, इस लेवल के या ईमान की इस मंजिल पर फाइज अफराद वो रसूल के असहाब या मासूमीन का असहाब कहलाते हैं। एक असहाब हमारे मानने वाले, असहाबी हमारे मानने वाले, हमारी इमामत के कायल, उसी के बे असहाबी। अपने बेटे से इमाम जाफर सादिक से इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं उसी के बे असहाबी। मैं तुम्हें अपने असहाब, अपने चाहने वाले, अपने शिया, आप लोग, उनके बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं। क्या मतलब है? या उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, उनके दीन की हिफाजत करनी है। उसी का बे असहाबी मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। हाँ, ऐसा जो है ना, वो इसमें हिकमत अमली अख्तियार करनी है कि वो असहाब के जाने भी महफूज हों और उन तक दीन का असली चेहरा भी पहुंचे और दीन के असली चेहरे को कोई दूसरा मसख भी न कर सके। अच्छा, शायद आपने सुना हो, मैं पहले सुना चुका हूं, शायद याद ना हो, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फरमाया, जब वसीयत की ना, तो ये फिक्र में लिखा हुआ, अगर कोई वसीयत करे और जिसको वसीयत की जाती है वो वादा करे कि हम आपकी वसीयत पर अमल करेंगे, फिर उस पर वाजिब हो जाता है कि वो वसीयत पर अमल करे। अगर जिम्मेदारी न ले या खामोशी इख्तियार करे तो उस वसीयत पर अमल करना जो है वो वाजिब नहीं होता। जब फरमाया उसी के पास, हाँ भी फरमाया, अब कसम खाई है या नहीं खाई है, वल्लाह लअदअन्नहुम, बाबा मैं ऐसी तरबियत करूंगा आपके असहाब या आपके शियों की कि अगर पूरे शहर में एक आपका मानने वाला, जाहिर है जो आपका इमाम मोहम्मद का बाक़िर का मानने वाला है वही इमाम जाफर सादिक का मानने वाला है, वही इमाम मुसा काज़िम का मानने वाला है, वही आज इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का मानने वाला है। अगर पूरे शहर में एक आपका और मेरा मानने वाला हो, मैं इस तरह उल्म को मोहम्मद व आल मोहम्मद की तालीमात से आरास्ता करूंगा कि दीन समझने के लिए किसी के दर पर जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ला यसअलु अहदा लअदअन्नहुम, ऐसी तरबियत कर जाऊंगा कि फिर दीन समझने के लिए उसको किसी के पास जाके सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाप से वादा फरमाया है, क्या ख्याल है ये वादा पूरा किया होगा इमाम ने या नहीं किया होगा? अलबत्ता जबर अल्लाह ताला भी नहीं करता, जबरदस्ती अल्लाह ताला किसी को अपना इताअत गुजार नहीं बनाता, जबरदस्ती अल्लाह ताला किसी से ना नमाज पढ़वाता है, ना सूदखोरी छुड़वाता है, ना रिश्वतखोरी सुनवाता है। हक का पैगाम पहुंचाने में
इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई कोताही नहीं की, जरूरत पड़ी तो वहां तकिया किया, वरना किसी इमाम के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे कि 4000 शागिर्द आपकी मदरसा जामिअतुल इमाम as-सादिक में, जाफर सादिक में 4000 शागिर्दों की तरबियत की है। मदीने में पहले वो जगह भी मौजूद थी, चार दीवारी भी मौजूद थी, क्योंकि मैं तकरीबन 20-22 साल से जा रहा हूं, अभी वो जगह मौजूद है तो दिखाई जाती है वहां हुज्जाज किराम को कि ये वो जगह है जहां इमाम का मदरसा था, और वहां आपने 4000 शागिर्दों की तरबियत की है। मुख्तलिफ मज़ामीन में आपने माहिर तैयार कर रखे थे। मसलन इमामत पर मुनाजरे के लिए हशाम को तैयार किया हुआ था, मसलन वो फ़िक़ही मसाइल में मुनाजरे के लिए ज़ुरारा मुस्लिम को, हर फील्ड में आपने एक माहिर को तैयार किया था। जब कोई आता था कि उसके हवाले कर देते थे, फ़िक़ही मसाइल के बारे में तुम्हें कोई बहस करनी है मोहम्मद इब्न मुस्लिम से करो, मुनाजरा के बारे में, खिलाफत के बारे में मसलन हशाम बिन हकम। ये आपने ये तरबियत की है आइम्मा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यानी अपने शियों की। मैं अभी तमहीद लंबी हो गई, मैं सिर्फ ये एक रिवायत लेके आया था तौहीद सदूक। तौहीद सदूक में जहाँ इन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत की बहस की है ना, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की सिफात दो किस्म की, सबूतिया जो अल्लाह ताला की शायान शान है, अल्लाह आलिम है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह हई है, मुदरिक है। सिफात सल्बिया वो सिफात जो अल्लाह की शायान शान नहीं है, उनमें नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह मुरक्कब नहीं है, उसके आज़ाए बदन नहीं है, वगैरह वगैरह, वो किसी का मोहताज नहीं है। कुदरत की बहस में इन्होंने एक तुलानी रिवायत दी है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अंदाज़ा आप लगाएंगे कि किस किस मैदान में, किस अंदाज में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को जिंदा किया है, अपने जद की शरीयत की पासदारी की है आपने। पहले तो ये अर्ज करूं कि जो खुदा को नहीं मानते थे ना, खुदा के मुनकर थे और आपसे आके मुनाजरे करते थे और ये साबित करने की कोशिश करते थे कि खुदा नहीं है, वही चीज इस कायनात में मौजूद है जो हमें नजर आए, काबिल मुशाहदा हो, जो हमारी निगाहों में से बाहर हो, जो हमें नजर ना आए, जो महसूस ना हो, वो नहीं है। उसको मुल्हिद कहते हैं, उसी को दहरी भी कहते हैं, उसी को जिंदीक भी कहते हैं, उसी को मुनकर खुदा भी कहते हैं। मुनकर खुदा जो आपके पास आके दलाइल देते थे, वो आपकी रूहानी अजमत के कायल थे, रूहानी अजमत के कायल थे। ये एक शख्स कहता है कि अभी मंसूर मुततब्बिब, मुततब्बिब ऐसा लगता है कि कोई तबीब ना हो और तबीब होने का दावा किया हो, जैसे मुतनब्बी उसे कहते हैं कि जो नबी ना हो और नबुवत का गलत दावा किया हो। बहरहाल यार नाम ऐसा है। वो ये कहता है फ़क़ाला अख़बरनी रजुलुन मिन अस्हाबी, भाई हम मसलक लोगों में एक बंदे ने खबर दी है मुझे, कुन्तु व अना व इब्न अबिल औजा व अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़्फ़फ़ फिल मस्जिदिल हराम, मैं इब्न अबिल औजा उस जमाने का परले दर्जे का मुनकर खुदा और अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़्फ़ा हम मस्जिदुल हराम में मौजूद थे। इतने में फ़क़ाल इब्न मुक़फ़्फ़ा जो खुदा का मुनकर था, उसने कहा तरौन हाज़ल खल्क़, लोग खाने काबा का तवाफ में मसरूफ थे। उसने कहा कि ये खल्क़ जो है ये इसको देख रहे हो, व औमा बियदिही इला मौज़िअ तवाफ, मताफ की तरफ इशारा किया उन लोगों की तरफ जो खाने काबा के तवाफ में मसरूफ थे, इबादत में मसरूफ थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा मा मिनहुम अहदुन औजब लहू इस्मल इंसानिया इल्ला ज़ालिक शेखुल जालिस, यानी जाफर इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जितने भी तुम देख रहे हो ना, इनमें से एक भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं है मां सिवाय उस शख्स के जो बैठ के कुछ पढ़ रहा है। और इशारा किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। इमामत रिसालत तो बहुत बात की बात है, खुदा को नहीं मानता, लेकिन खुदा ने जो उनको एक रूहानी मकाम व मर्तबा या वो जो है ना वो दबदबा या जलाल अता फरमाया था,
کہا کہ یہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی انسانیت جو ہے کہ نام کی کوئی چیز کسی میں نہیں ہے. وہ اما الباقون فرعون، وہ باقی جو ہے ان کو مال مویشی سمجھو. فقال له ابن ابی الاوجاع، اس کا جو ساتھی منکر خدا تھا اس نے کہا کہ وکیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء، یہ فیصلہ تو نے کیسے کیا ہے؟ یہی ایک انسان کہلانے کے قابل ہے، باقی جو ہے وہ مال مویشی کی حیثیت رکھتے ہیں. قال لانی رأیت عنده ما لم ار عندهم، میں نے اس میں وہ کمالات دیکھے ہیں جو مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئے. فقال ابن ابی الاوجاع نے کہا لابد من اختبار ما قلت فیہ منہ، میں تو آزماؤں گا، تم نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے یہی انسان کہلانے کے قابل ہے، کوئی اور انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. میں جاتا ہوں ان سے تبادلہ خیال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تیرا دعویٰ سچ ہے یا ایسی مبالغہ سے کام لے رہا ہے. تو جی ہاں، فقال له ابن مقفع نے کہا لا تفعل، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ غلطی نہ کر، اس سے جا کے گفتگو کرنے کی کوشش مت کرو. فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، اگر اس سے جا کے تم نے چند منٹ بھی، تھوڑی دیر بھی اگر تم نے اس سے گفتگو کی تو اپنے عقیدے سے تجھے دستبردار ہونا پڑے گا، یعنی تجھے خدا کا قائل ہو کے اٹھنا پڑے گا. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اس کے پاس مت جاؤ. فقال لیس ذاک رایک ولکنک تخاف، یہ تیری رائے یہ نہیں کہ میرا یہ غلط بیانی کر رہے ہو کہ ان سے ملوں گا تو میں اپنے عقیدہ سے دستبردار ہو جاؤں گا، بلکہ تیرا یہ خیال ہے کہ اگر میں چلا گیا وہ تیرا مدعا کہیں غلط ثابت نہ ہو. تو نے یہ دعویٰ کیا تھا صرف یہی انسان کہلانے کے قابل ہے، کوئی دوسرا نہیں، وہ کہیں غلط ثابت نہ ہو. اور یہ کہ تخاف ان یضعف رأیک عندی من احلالک ایاہ المحل الذی وصفتا، وہ جو مقام تو نے اس کو عطا کیا ہے انسانیت کو اسی میں منحصر کر دیا ہے، یہ کہ غلط ثابت نہ ہو. ابن مقفع نے ابن ابی الاوجاع سے کہا اما اذا توہمت علی ھذا فقم الیہ، اچھا اگر میرے بارے میں نہ تم اس طرح کی بدگمانی رکھتے ہو، اچھا جاؤ، لیکن پھر سنبھل کے بات کرنی ہے. جی جاؤ. وتحفظ ما استطعت من الزلل، کوشش کرو کہ تو کہیں لغزش کا شکار نہ ہو، لغزش کا شکار نہ ہو. ولا تثن عنانک استرسال یسنک الی قالن، اور اپنی باغ ڈور اس کے حوالے نہ کرو، ورنہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تجھے کسی درخت کے ساتھ وہ باندھ دے گا اور تو بے بس ہو کے رہ جائے گا. اچھا جی. قال فقام ابن ابی الاوجاع، ابن ابی الاوجاع اٹھا. وبقیت انا، یہ شخص جو ناقل ہے کہتے میں اور ابن مقفع اپنی جگہ بیٹھے رہے، اور ابن ابی الاوجاع آزمانے کے لیے کہ میرے ساتھی کا یہ دعویٰ غلط ہے یا سچ ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا. فرجع الینا، اب خدا جانے کتنی دیر گفتگو کی ہے. آگے طولانی روایت بیان بتاتی ہے کہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ طولانی گفتگو ہوئی ہے امام اور ابن ابی الاوجاع کے درمیان میں. امام سے گفتگو کے بعد واپس آیا. فقال یا ابن مقفع، جو شان اس نے بیان کی تھی نا ابن مقفع نے، اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کے فضائل بیان کیے ابن ابی الاوجاع نے امام سے ملاقات کے بعد. یا ابن مقفع ما ھذا ببشر، یہ تو مجھے کوئی بشر نہیں لگتا. جی اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر ہے، لیکن جو خدا داد عظمت ہے اس سے متاثر ہوتے تھے. ما ھذا ببشر وإن كان فی الدنیا، ایسا تعریفی جملہ یا قصیدے کا مصرع میں نے اپنے علماء کرام کے کلام میں بھی جو ہے نا وہ نہیں دیکھا جو جس نے کوئی امام کے بارے میں اس طرح کی بات کی ہو. ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا، اگر اس دنیا میں کوئی روحانی مخلوق ہے، فرشتے وغیرہ،
ہاں، اور وہ جب چاہے انسانی شکل میں ظاہر ہو، او یتروح اذا شاء باطنا، وہ اگر چاہے تو روحانی شکل میں، جب چاہے انسانی شکل میں، اور جب چاہے روحانی شکل میں تبدیل ہو، وہ یہی ہستی ہے، وہ یہی ہستی ہے۔ فقال اللہ وکیف ذاک، کہا کہ اس نتیجے تک آپ کیسے پہنچے ہیں؟ کہا جلست الیہ، میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، فلمن لم یبق عنده غیری ابتدأنی، جب آپ نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں اور صرف میں ان کے پاس رہ گیا ہوں، فقالا، اب دو لفظوں میں امام علیہ السلام نے خدا کو ثابت کیا ہے۔ فرمایا ان یکن الامر علی ما یقول ہؤلاء وہو علی ما یقولون، اگر عقیدہ وہی درست اور ٹھیک ہے جو ان طواف کرنے والوں کا ہے، چنانچہ یہی عقیدہ ٹھیک ہے جو طواف والے رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خدا ہے، رسول ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہی تصور ہے نا مسلمانوں کا۔ اگر عقیدہ وہی صحیح ہے جو یہ طواف کرنے والے رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ اہل طواف رکھتے ہیں، فقط سلموا واتبتم، جی وہ سلامت رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، واتبتم، تم ہلاک ہوگے۔ خدا ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں، کچھ کاموں کو واجب قرار دیا ہے، کچھ کو مستحب قرار دیا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قبر ہے، جنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ صحیح سالم ہو، وہ نجات پائیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَأَتِبْتُمْ وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ، اور اگر وہ عقیدہ ٹھیک ہے جو تمہارا ہے، چنانچہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، فرض کرتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی خانے کعبے کا چکر لگا رہے ہو، جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، فقد استویتم انتم وہم، پھر تو تم اور وہ انجام دونوں کا برابر رہا، انہوں نے کیا نقصان اٹھایا ہے؟ فقلت له یرحمک اللہ۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ امام نے منکرین خدا اور خدا کے قائل میں مختصر الفاظ میں فرق بتایا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ایک خالق ہے، آسمان میں بھی اس کی مخلوق ہے، زمین میں بھی اس کی مخلوق ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہے اور جو دکھائی نہ دے وہ نہیں ہے۔ جب یہ بتایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اس گفتگو کو غنیمت سمجھا اور کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ چند لمحوں کے لیے اپنی جھلک کیوں نہیں دکھاتا تاکہ سارے اس کے قائل ہو جائیں۔ چپ پردے غیب میں رہ کے وہ نبی بھیجتا ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ایک دفعہ سامنے آ جائے، ٹھیک ہے جی، وہ دودھ کا دودھ جو ہے نا وہ پانی کا وہ پانی ہو جائے، کما یظہر تو کما تقولون ان یظہر فما منعه ان کان امر کما تقولون ان یظہر لخلقہ، اپنے مخلوق کے سامنے خدا ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، وَيَدُعُ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دیتے تاکہ ایک بندہ بھی اختلاف کرنے والا نہ رہے۔ جی ہاں، نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ امام نے میرے اندر جو قدرت کی نشانیاں تھی، آثار جو میرے بس سے باہر تھی، میں نے میرے خیال میں نمبر شمار لگایا ہے 35 ایسی تبدیلیاں جو انسانی بدن میں رونما ہوتی رہتی ہیں، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کو بیان کیا امام نے، فرمایا ان کے پیچھے کس کی قدرت اور علم کار فرما ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے خدا میرے سامنے کھڑا ہے، سارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نمونہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا علی، یقیناً صادق آل محمد نے اپنے بابا سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے۔ آپ دین مکمل طور پر بیان کر گئے ہیں اور اتنا بیان کیا ہے کہ پورے مکتب کا نام جعفری پڑ گیا۔ وہ ایک دفعہ مرحوم آغا پویا ایک صاحب کو لے کے آئے، جرنل صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے وہ راضی نہ ہو اور ان کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی بات ہے۔
تو وہ کچھ مسائل لے کے آئے تھے. مسائل پوچھنے کے بعد کہا کہ مجھ سے کہا کہ آغا صاحب میرے خیال میں یہ ہم کو جو جعفری کہا جاتا ہے نا یہ ایک سازش ہے. ہم امام جعفر صادق کے دین پر عمل نہیں کرتے, ہم رسول خدا کے دین پر عمل کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے اپنے جد کی تعلیمات کو ہم محمدی کیوں نہیں کہلاتے اور اپنے آپ کو جعفری کہلاتے. ان کی ایک سوچ تھی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف شیعوں پر نہیں مسلمانوں پر صادق آل محمد کے احسانات ہیں. حقیقی توحید کو بیان کیا ہے, امامت کی تعریف کی ہے اور احکام کو اخلاقیات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں امام کے خطبوں اور اقوال سے مکمل طور پر بہرمند ہونے اور احیاء امر اہل بیت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ